السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت ماس ڈیپورٹیشن کیمپین پورے زور و شور سے جاری ہے، اور اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ جہاں پر گرین کارڈ ہولڈرز ہوں یا وہ سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہوں لوگ، چاہے وہ H1B ویزا کے اوپر ہوں یا کوئی اور ان کے پاس ویزا ہو، ان کے لیے بھی کوئی آسانی کا معاملہ باقی نہیں رہا۔ اگر ایڈمنسٹریشن ان سے خوش نہیں ہے، اگر ان کے اوپینین ان کو پسند نہیں آ رہے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے ویزوں کا کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے ان کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ آج کچھ ذکر کریں گے کہ آفیشیل نمبر کیا ہے ابھی تک کا کہ جو ماس ڈیپورٹیشن ہوئی ہے، اور یہ جو گرین کارڈ ہولڈر یا ڈیفرنٹ ویزاز کے جو حامل لوگ ہیں ان کو کیوں مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کی زد میں آ گئے ہیں۔ اس نئی جو پالیسی ہے یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، اس کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پالیسی دیکھی، اس کا بھی ذکر کرنا ہے آج کے اس ویلاگ میں، اور پھر اب ایک نئی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ جو 3 اسکالرز ہیں ان کی میں آپ کے سامنے کچھ مثال رکھوں گا کہ یہ جو میں پوری بات کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اور کیا امپیکٹ آئندہ دنوں میں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ پالیسی جو ہے ہم نے دیکھی، کچھ ویکس پہلے تک، کیونکہ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو آئے ہوئے، تو ایک بہت کلیئر کٹ انہوں نے پالیسی اپنائی کہ لوگوں کو گرفتار کیا، ریڈز کیے، ان کے ورک پلیسز کے اوپر بھی، گھروں کے اوپر بھی، سڑکوں سے بھی گرفتاریاں ہوئیں، ہتھکڑیاں لگائیں، بیڑیاں پہنائیں، فوجی جہازوں میں ان کو بٹھا کر جو ہے بھوکے پیاسے ان کے ممالک میں، اور پھر بعد میں تو ایسے کیسز بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ کسی اور ملک میں بھی ان کو ڈیپورٹ کر دیں لیکن امریکہ کی سرزمین پر نہ رہنے دیا جائے۔ یہ معاملہ جو ہے اب ہم نے دیکھا، لیکن اب جو ایک نئی لہر آئی ہے، ایک نئی پالیسی شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا، یا پالیسی شفٹ تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن ایک تھوڑا سا چینج جو آیا یا اس کی انٹینسٹی جو بڑھائی گئی ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ویزا ہے، آپ کے پاس آپ کی جو وائف ہیں یا جو آپ کی فیملی ہے ان کے پاس کوئی بھی ویزا ہے، آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں ہیں یا آپ گریجویٹ ہیں کسی اچھے ادارے سے، تو بھی یہ میٹر نہیں کرتا اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اوپینین ان کو پسند نہیں آ رہے، یا آپ کے اوپینین ایسی جو ہے وہ آرگنائزیشنز کے ساتھ وہ لنک کر سکتے ہیں کہ جن کو وہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کیٹیگری میں ڈال چکے ہیں جیسے کہ حماس، تو پھر وہ آپ کو ملک بدر کرنے میں دیر نہیں کر رہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ 3 اسکالرز کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ محمود خلیل صاحب کولمبیا یونیورسٹی سے جو ہے وہ یہ پڑھے ہوئے ہیں، بدر خان سوری جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے، اور پھر راشا علاوی جو ہیں وہ براؤن یونیورسٹی سے۔ اب یہ جو تینوں کیسز ہیں اس میں کوئی بھی سٹیٹس نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ یہ جو محمود خلیل ہیں ان کے پاس گرین کارڈ تھا، اور ان کی وائف بھی جو ہیں وہ US سٹیزن ہیں، اور جو بدر خان سوری ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزا پر ہیں لیکن ان کی وائف بھی جو ہے وہ سٹیزن ہے US کی، اور پھر راشا علاوی جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، ویلڈ ویزا ہے اور H1B ویزا کے اوپر جو ہے وہ موجود تھیں۔ لیکن ان تینوں کے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کوئی لینینسی نہیں دکھائی اور ان کو ملک بدری کرنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن ایک ہی چیز ان کے آڑے آئی ہے، ایک ہی چیز ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ ہے کورٹس۔ کورٹس اس وقت ایک ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اور بذات خود ٹرمپ کو جو ہے وہ فرسٹریٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے ان کی ٹویٹس بھی دیکھی ہیں، اس حوالے سے ہم نے ان کے بیانات بھی دیکھے ہیں کہ جس کے بعد یہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یعنی کہ گورنمنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے، وہ جوڈیشری کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، جوڈیشری اور وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ٹرمپ نے بیان دیا تھا، آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ جو وینیزویلا میں انہوں نے جو چند سو لوگوں کو جو ہے وہ بھیجا جہازوں میں بھر کر، اس کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی فضا قائم ہوئی، کیونکہ جو جج صاحب تھے انہوں نے ان کی ڈیپورٹیشن کو روکنے کا بھی حکم دیا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ اگر جہاز جو ہیں وہ ہوا کے اندر اڑ بھی رہے ہیں تو ان کو واپس بلا لیا جائے، کیونکہ جو لوگ ہیں جن کو آپ ڈیپورٹ کر رہے ہیں ان کے یہاں چند مزید دن رہنے سے کوئی بہت فرق نہیں پڑ جائے گا، لیکن یہ کہ اس معاملے کو کنکلوڈ ہونے دیا جائے۔ لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہے ان لوگوں کو پھر بھی ڈیپورٹ کر دیا تھا، اور اب جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک ٹائم لائن فراہم کریں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے آرڈر سے پہلے کیا ڈیپورٹیشن کا عمل شروع ہو چکا تھا ان کو جہازوں میں بھیجنے کا، یا اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو ججز ہیں یہ انہوں نے بلکہ ان جج صاحب کے لیے کروکٹ کا لفظ استعمال کیا اور ان کی امپیچمنٹ کی ڈیمانڈ کی، اور انہوں نے کہا کہ کرمنلز کو باہر بھیجنا جو ہے وہ مطلب ہمارا اختیار اور ہم کرتے رہیں گے۔ اور پھر وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہیں یا جو دیگر جو حکام ہیں، جو اعلیٰ حکام ہیں، اعلیٰ عہدیدار، انہوں نے بھی بڑا کرٹیسائز کیا جوڈیشری کی اس اپروچ کو، گو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹس میں اس کو کنٹیسٹ کریں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ ٹرمپ نے جب اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو بھی میدان میں آنا پڑا، اور انہوں نے بڑا ریئر ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ دیں، لیکن انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ امپیچمنٹ کی ڈیمانڈ ایسے ہی نہیں کی جا سکتی کہ آپ
کسی جج سے آپ کا اختلاف ہے، کوئی آپ کو ان کا آرڈر نہیں پسند آ رہا اور آپ نے ان کے خلاف امپیچمنٹ کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، دس از ناٹ دا وے. اور یہ بڑا ریئر تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور جو جوڈیشری ہے وہ سامنے سامنے ہو کر اس طرح کی بات کریں. ابھی بھی وہ جج صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے جو چیزیں لا رہے ہیں وہ مجھے ایگزیکٹلی بتائیں کہ کیا ہوا ہے. ادروائز اگر آپ سیکریسی کا ایکٹ جو ہے وہ کلاز جو ہے وہ اس کو انووک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں تاکہ میں اس کے مطابق پھر کیس کو آگے لے کر چلوں. اب یہ جو ساری چیز ہے اس کے اندر آفیشیل نمبر بھی ہمارے سامنے آیا، وہ ٹام ہومن صاحب نے ریویل کیا ہے کہ اب تک جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے ٹوٹل 40,000 افراد کو ملک بدر کیا جا چکا ہے. یہ نمبر اس سے کہیں کم ہے جو انہوں نے ایک جو اسٹیٹمنٹ تھا اس میں بتایا تھا کہ 6 لاکھ افراد تو وہ ہیں کہ جن کے خلاف جو ہے ریموول پروسیڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آرڈرز ایشو ہو چکے ہیں ان کے ریموول کے، لیکن ابھی تک وہ ریموو نہیں کیے جا سکے ہیں. سو یہ ایک اوورال فگر تو آیا، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ جو کریک ڈاؤن جاری ہے جو بڑے زور و شور سے جاری ہے، جس میں اسکالرز کو بھی نہیں جو ہے وہ چھوڑا جا رہا، اور بیسیکلی اٹیمپٹ ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اچھے عہدوں پر، جو اچھی جگہوں پر، جو اچھی یونیورسٹیز سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی وی لیگ کے جو گریجویٹ ہیں، ان کو بھی جو ہے اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جیسے کسی عام کرمنل کو، جیسے کسی ایسے شخص کو کہ جن کے خلاف جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے شروع میں ایک ماحول بنایا تھا کہ جو کرمنل ریکارڈ یافتہ ہوں گے ان کے لیے کوئی لینینسی نہیں ہوگی. تو اب وہ جو اسکالرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ شاید جو ہے وہ کسی ایسی پولیٹیکل یا ایسی جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس کو یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی ہے یا ان کو پسند نہیں کرتی ہے. تو یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور اس کے اندر ایک تشویشناک پہلو اور سامنے یہ آیا کہ جو ریڈز ہو رہے ہیں اس میں نقاب پوش افراد جا رہے ہیں اور فیملیز کے سامنے جو ہے وہ اریسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ مختلف ریاستوں میں ان کو ڈیٹینشن سینٹر جو بنائے گئے ہیں وہاں لے کر جا رہے ہیں، اور پھر فلی یہ اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے کہ کورٹ جو بھی آرڈر کریں سو کریں، لیکن ہم اپنے ڈیپورٹیشن کے عمل کو جو ہے وہ نہ رکنے دیں اور نہ ہی اس میں کوئی پاز آنے دیں. کسی قسم کی بھی جو ہے جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ریلیز نکالی تھی پچھلے کچھ عرصے میں، یا جو لوگ کسی بھی طرح سے پولیٹیکلی کوئی چیزیں ایکسپریس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر، اس کو وہ مانیٹر کر کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں، اریسٹ کر رہے ہیں اور ڈیپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک نئی اپروچ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پہلے تو صرف کرمنلز کی حد تک جو ہے وہ فوکس تھا، یا جنہوں نے کوئی ایسے کرائم کیے ہیں یا جو انلیگلی آپ کے جو ہے امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے جو لیگلی بھی لوگ رہ رہے ہیں، جن کے پاس ویلڈ ویزاز ہیں، گرین کارڈ ہولڈر ہیں، H1B والے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ بخشا نہیں جا رہا اور ان کے خلاف بھی اسی طرح زور و شور سے ایکشن ہو رہا ہے. میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. آپ نے پلیز مجھے لائک، فالو اور سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ ہی اپنے قیمتی کامنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.